نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه بدانا الصبر ختم الرسل مولا كل جسم غبار رحم و بخشا فروغ وادی سینہ اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طه اور شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تو قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے کیونکہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں بزرگوں اور دوستوں میری بہنوں اور بچوں السلام علیکم۔ جیسے کہ ہمارے بزرگ جناب عثمان خان نوری صاحب نے فرمایا کہ امت پر سخت وقت آن پڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے دن سے لے کے آج تک کوئی ایسا وقت نہیں گزرا جو امت پر سخت نہ ہو، مگر اس سخت وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے، سچا دعوی غلامی کرنے والے، وہ ہمیشہ امت کو اس سخت مراحل سے گزارتے رہے، نکالتے رہے۔ آج بھی سخت وقت ہے مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سخت وقت سے نکالنے والے امت میں اب کم ہو گئے ہیں، بلکہ کچھ نادان دوست بھی ہیں جن سے نقصان ہو رہا ہے۔ آج کا پلیٹ فارم، آج کا یہ میلاد کا جلسہ، یہ بابرکت محفل اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے دکھ درد بیان کریں، بلکہ یہ محفل اس لیے سجائی گئی ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے والے اس دعوے کا ثبوت پیش کریں، اور اس وقت کے تعلق سے جو حکم آپ نے فرمایا، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کے طور پر لینا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ وہ حکم یہ فرمایا کہ اپنے بچوں کے دلوں میں میری محبت کو ڈالو، یعنی کہ نہ یہ بتایا گیا کہ فائنینشلی ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو میک یور پیپل اسٹرانگ، اینڈ نہ یہ بتایا گیا پولیٹیکلی ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو کریٹ دی یونیٹی امنگ یور سیلف، اور نہ اس قسم کی کوئی باتیں، بلکہ ایک ایسا ہمیشہ کے لیے تا قیامت فارمولہ دے دیا گیا کہ اگر صرف وہ کام کر لیا جائے، جو کہ صرف نہیں ہے، ہاں یہ صرف نہیں، ہاں لیکن صرف اگر یہ کام کر لیا جائے تو باقی مسائل خود حل ہو جاتے ہیں۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ دعوت بہت اسٹیج والوں کی طرف سے بھی اور دوسری طرف بیٹھنے والوں کی طرف سے بھی، مگر اس دعوے کا جب ثبوت پیش کرنے کا وقت آتا ہے، جب اپنے معاملات سامنے آتے ہیں، تو پھر وہ جو حدیث شریف کی تلاوت ہمارے بزرگ نے فرمائی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، یعنی تمام محبتوں کو قربان کر کے اگر آپ نے اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محبت کے دعوے کا ثبوت پیش کر دیا تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کریں اور اپنے فرائض کا خیال نہ رکھیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے کا علل اعلان دعویٰ کریں اور ایک منٹ میں جب مائک سے منہ موڑے تو منافقت میں ہماری زندگی ڈوبی ہوئی ہے؟
ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم سچا دعویٰ محبت کا کریں تو والدین کا خیال نہ کریں، بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق نہ کریں۔ آج جس طرح سے غیر مسلموں میں پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ساری جان دی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہنم کے کنارے پر تھے اور میں تمہیں ایسے کھینچ کر نکال رہا ہوں، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میں خاتم نبی ہوں، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اب دوزخ کے کنارے پر جو لوگ کھڑے ہیں ان کو کھینچ کر تمہیں نکالنا ہے۔ کیسے؟ وہ میں نے تمہیں بتا دیا، وہ میں نے پوری حیات میں تمہیں ٹریننگ دے دی ہے کہ خود اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے، اور خود باقی جو لوگ امت دعوت میں شامل ہیں ان کو کس طریقے سے اس جہنم کی روشنی۔ اکثر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور الحمدللہ میری باتیں کوئی نئی نہیں ہوتی، بلکہ میں انہی باتوں کو مختلف الفاظوں میں رکھ کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو اصل ہماری زندگی کا اس وقت مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم دوسروں کو تبلیغ کر کر دین کی طرف لائیں۔ بس اس میں یہ تو ایک ذیلی مسئلہ ہے کہ دوسروں کو تبلیغ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو سنوارنا لازمی، تو اپنے آپ کو سنوارنا پہلی شرط ہے، مگر اصل کام ہم بھیجے گئے ہیں، امریکہ ہو، افریقہ ہو، انگلینڈ ہو، یورپ، کسی بھی جگہ، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ فریضہ نبوت کہ جو تا قیامت تک جاری رہے گا، اب اس کی نقل میں ہم نے محنت کرنی ہے اور اس فریضے کو پورا کرنا ہے، نبھانا ہے۔ الحمدللہ میں باوثوق نہ نائف سے خوشامد کے طور پر اور نہ ہی نائف کے آباد سے کسی قسم کی ان کی دلجوئی کے لیے، مگر یہ بات آپ کو ایک دفعہ اور بتانا چاہتا ہوں، ہر دفعہ اس حقیقت کا میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نارتھ امریکن اسلامک فاؤنڈیشن کو چن لیا ہے وہ کام کرنے کے لیے کہ جس کام کی آج سخت ضرورت ہے، اور خدا کے کرم سے اس محفل کی رونق، اس محفل کا نورانی اور روحانی منظر یہ بات ثابت کرتا ہے کہ الحمدللہ وہ کام ہم انجام دے رہے ہیں، یا یہ کہیے کہ وہ کام انجام دینے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ خدا کے کرم سے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنے لیے نہیں، ہمارے دلوں کی یہ خواہش، بہت گہری خواہش ہے کہ بس کسی طریقے سے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ امتی ہونے کا ثبوت پیش کر جائیں، اور اس میں نائف سے جو مدد ہو سکتی ہے وہ ہم کرنے کو تیار ہیں، اور الحمدللہ زمانے دراز سے کر رہے ہیں۔ 37 ایئرز تقریباً آپ کے بتائے ہوئے ٹائم کے مطابق کیلکولیٹڈ ہے کہ 37 برس سے یہ محنت ہو رہی ہے، اور جو پرانے ہمارے ساتھی ہیں وہ جانتے ہیں اس دن سے لے کے آج تک ہم کہاں جا چکے ہیں، اور اگلے 25 سال میں انشاءاللہ ہم کہاں ہوں گے۔ وی آر لیڈنگ دا میجر پروگرامز ان امریکہ۔ الحمدللہ تقریر میں بھی ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اسٹیج پر جو ہے وہ زیادہ زور نہ دیا جائے، اور ان باتوں پر جن کی سال میں 1-2 دفعہ ضرورت پیش آتی ہے سارا ذکر انہی کا نہ کیا جائے، بلکہ جو باتیں روزانہ صبح سے شام تک ہماری زندگی کا حصہ ہیں وہ ہم اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو اور بچوں کو سکھائیں، تاکہ روزانہ کی ہماری زندگی بدل جائے، اور جب بدل جائے تو نہ صرف یہ کہ ہم سچے مسلمان بن جائیں، بلکہ دوسروں جب ہمیں دیکھیں تو وہ کہیں واقعی میں غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کا مقام کیا ہوگا، غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کا مقام کیا ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ ہم اسٹیج پر اپنا یہ فریضہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ الحمدللہ نائف، میں آپ سے کیا بتاؤں، کہیں آپ تعریف نہ سمجھ لیں، بندے کی تعریف ہے کیا، بس اس کی اتنی تعریف ہے کہ جیسے ہی روح نکلی مجلس سے نکالو اس کو، کہیں ویرانے میں چھوڑ کے آؤ، بس اتنی۔ پوری دنیا میں جانا ہوتا ہے اور پوری دنیا سے واپس بھی آنا ہوتا ہے۔ 11 ملکوں میں ہو کر کل رات 11:30 بجے میں پہنچا ہوں یہاں، 11 ملکوں میں، اور 20 سال میں پہلی مرتبہ میں نے عام طریقے سے ہٹ کر بزرگوں سے، علماء سے بے ادبی سے گفتگو کی
کہ حضرت 20 سال سے میں آپ کا ادب کر رہا ہوں مگر 20 سال سے میں اس ادب کا کوئی فائدہ نہیں دیکھا، کام نہیں دیکھا، کام نہیں۔ کسی نے کہا اپنا تزکیہ ضروری ہے، میں نے کہا اس میں تو 3 سینچریاں لگیں گی۔ آج معاملات اتنے گڑبڑ ہیں کہ اپنے تزکیے میں 200 سے 300 سال لگیں گے۔ یہ جو غزہ کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں کہاں جائیں گے؟ یہ آج جو ہمارے سے کندھے سے کندھا ملا رہے ہیں اور اپنی گورنمنٹوں سے یہ بالکل بھی جو ہے وہ انہوں نے جنگ لے لی ہے، یہ کہاں جائیں گے؟ آج کا دن ہے ان کو پیغام پہنچانے کا۔ 10,000 کتابیں ہم نے UK میں پہنچائیں مگر وہ 10,000 کی کتابوں کا ہمیں اتنا فائدہ نہیں ہوا جو آج ہم وہ کتابیں، آج ہم اسلام کا قانون، آج ہم اسلام کا پیغام اگر لوگوں تک پہنچا دیں تو معلوم ہے کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ حضرت تدبیر الہی ہے کہ قربانی وہ لے رہا ہے فلسطینیوں سے مگر موقع دے رہا ہے ہمیں کہ آؤ میرا اور میرے نبی کا پیغام گھر گھر پہنچا دو، کیونکہ اب ہر کوئی یہ پیغام تم سے لینے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ کیسے کیسے جوابات مجھے ملے، بہرحال اچھے لوگ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، اب یہ امید باقی ہے۔ آج وہ کتاب جو انگریزی میں امریکہ میں لکھی گئی، سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے، اس سینٹر میں مسلمان ہوئے، اس کی واحد وجہ یہ کہ جب اس سینٹر کو کتابیں دی جاتی ہیں تو یہ سینٹر ڈر کے مارے وہ کتابیں اپنے پاس نہیں رکھتا، بلکہ وہ کتابیں کوئی 1 مانگے تو وہ 2 دیتا ہے، 2 مانگے تو وہ 10 دیتا ہے۔ یہ سینٹر وہ واحد امریکہ میں پورے وہ سینٹر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے لیے رات اور دن کوشاں ہیں۔ جب ہم نے اتنی محنت اس سینٹر کی دیکھی تو پہلی مرتبہ خود اپنی زبان سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں، یہ اس اللہ اور اس نبی کا فیض ہے کہ اگر اس کی غلامی کا ثبوت پیش کیا جائے تو قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے مومنو اگر خدا کے دین کی مدد کری تو میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدم جما دوں گا۔ نائف کے قدم جما دیے گئے ہیں، نائف کے کارکنوں کے قدم جما دیے گئے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی بغیر کسی شکایت کے کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ کتاب جو وہ انگریزی کی کتاب پیش کی جاتی ہے، حافظ صاحب آپ سب کی دعاؤں سے 19 زبانوں کے اندر ترجمہ ہو چکی، یہ سب آپ کے دوران اٹھتے بیٹھتے یہ سارا کام کیا گیا ہے، اور آج ہم آپ کو شو کریں گے کہ جو ہماری دینہ خواہش تھی کہ یہ کتاب کسی طریقے سے اسپینش زبان میں آ جائے، آج کے پروگرام کے لیے خاص انتظام کیا گیا کہ آپ کے سامنے وہ کتاب پیش کی جائے گی، تاکہ یہ ہے کہ آپ کے دیکھ لیں کہ وہ پچھلے سال خیال تھا اب حقیقت بن کے آپ کے سامنے آ گئی۔ اور یہاں پہ کتنے بزنس مین بیٹھے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اسپینش لوگ کتنے ان کے ہاں کام کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اور کتنی مرتبہ کتاب کا مطالبہ کرتے ہیں، اسلامی علم کو جاننا چاہتے ہیں۔ آج وہ کتاب آ گئی، 1-1.5 مہینے میں ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہنچ جائے گی۔ اگر ہم صحیح معنوں میں خدا اور اس کے رسول سے محبت کا، اللہ سے بندگی کا، نبی سے غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں تو کم از کم 1 کتاب اپنے پڑوس میں وہ اسپینش زبان کی دیجئے، انگلش میں بھی موجود ہے، جس زبان میں آپ کہیں گے اس زبان میں موجود ہے۔ خدا را دین کا پیغام لوگوں تک پھیلائیے۔ خدا را ہمارے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے ہیں، ہمارے اپنے لوگوں کی وجہ سے ہمارے دلوں میں خوف بٹھا دیا گیا ہے، لیکن 10 سال سے بہت نیک لوگ کام کر رہے ہیں، کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں آئی۔ آپ انگریزی میں اور اس دوسری زبان میں، تیسری زبان میں، فرینچ میں، ہندی میں، اردو میں، عربی میں، جس زبان میں آپ چاہیں کتاب اویلیبل ہوگی اسلام میں، جس کو پڑھ کر بے شمار لوگ مسلمان ہوئے اور بڑے بڑے لوگوں تک یہ کتابیں پہنچا دی گئی ہیں۔ کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ ثبوت پیش کر کے وہ کتاب یہاں سے حاصل کریں فری آف کاسٹ۔ آخر میں وہ کہتے ہیں آپ اتنی کتاب کے لیے بات کر رہے ہیں، اس کی قیمت تو بتا دیں۔ تو میں کہتا ہوں بھائی اس کی قیمت کیا دیں گے؟ زندگی لگائی۔ اب زندگی کی کتنی قیمت ہوتی ہے، لہذا یہ کتاب بے شمار قیمتی کتاب بے قیمت آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ درخواست صرف یہ ہے کہ لوگوں تک پہنچائیے اور اپنا فریضہ دعوت و تبلیغ اسلام یعنی فریضہ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پورا کیجیے۔ ورنہ میں سائپرس میں تھا کل رات کو، اور وہاں پہ کسی نے بتایا کہ معمولی دعوت نامے پر ایک صحابی وہاں سے تشریف لائے، صرف 6 صحابہ کے ساتھ، اور وہاں ان کے مزار پر میں حاضر تھا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر بازنطینی حکومت نے ان کو شہید کر دیا اور یہ ان کے مزارات بنے گئے۔ سائپرس یہ ایک جزیرہ ہے ترکی کے ساتھ،
گریک کے اوپر، تو الحمدللہ جو قربانیاں دی پورے کے پورے 800 سال بعد وہ جزیرہ فتح ہوا، مگر اصل فاتح وہ ہیں جو آرام کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں پرامن طریقے سے اپنے دین کا پیغام پہنچانا ہے تاکہ ان لوگوں کا ہم شکر ادا کر سکیں کہ جو انسانیت کے ناطے ظلم کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم جن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہو وہ مسلمان ہیں، ان کا دین اسلام ہے، اور اسلام ہمیں یہ ظلم نہیں سکھاتا۔ اس کتاب کو پڑھو تاکہ تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ تم شولڈر ٹو شولڈر جن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو وہ غلط نہیں ہیں۔ ہم کسی کی مخالفت، کسی کی نفرت، کسی کی عداوت میں یہ کام نہیں کر رہے، ہم انسانیت کو چاہتے ہیں کہ یہ پیغام پہنچا دیا جائے۔ الحمدللہ آپ سب لوگوں کے تعاون سے یہ پروگرام یہاں تک پہنچ رہے ہیں، آئندہ بھی پہنچیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسجدوں میں نہ سیاست کی، ہمارے سینٹر میں، نائب سینٹر میں، نہ آج کے پروگرام میں نہ سیاست کی بات ہوتی ہے، نہ اپنے شان بڑھانے کی بات ہوتی ہے، نہ چندے کے اوپر زیادہ زور دیا جاتا ہے، بلکہ ہم تعلیم اور علم کی طرف زور دیتے ہیں۔ ہم اپنا کام کریں، آپ اپنا کام کریں، علم حاصل کریں، اور خوب محنت کر کے اپنے بچوں کے دلوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بسا دیں، تاکہ کم از کم، یعنی یہ میں کم از کم کہہ رہا ہوں، حالانکہ سب کچھ ہے، مگر آج کا ماحول ایسا ہے کہ اس کو کم از کم ہی کہہ کے پیش کرنا پڑے گا کہ کم از کم ہم یہاں سے ڈاکٹر بن کے نہ جائیں، انجینئر بن کے نہ جائیں، کوئی لیڈر بن کے نہ جائیں، مگر ایمان والے بن کر جائیں تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیابی اور اس دنیا میں، اور ایمان ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ مجھے یاد ہے چھوٹے سے بچپن میں آخری الفاظ ادا کرتا ہوں، ہمارے چھوٹے بچپن میں ہم اپنے پیر و مرشد کے جب دست بوسی کرتے تھے، فجر کی نماز ساتھ پڑھتے تھے، تو حضرت کو خدا حافظ کرتے ہوئے ہم نے دست بوسی کری، حضرت فرماتے تھے سر پہ ہاتھ رکھ کے، اللہ ایمان دے، صحت دے۔ مجھے بڑا خیال آتا تھا کہ میرے میٹرک کے امتحان ہو رہے ہیں، نہ حضرت کامیابی کی بات کرتے، نہ کوئی ڈگری کی بات کرتے، نہ کوئی دولت کی بات کرتے، نہ کوئی سیاست کی بات کرتے، یہ ایمان اور صحت، بس دو چیزیں۔ جب بڑے ہوئے تو پتہ چلا ایمان اس دنیا کی دولت ہے اور صحت اس دنیا کی دولت ہے۔ یہ ساری دولتیں جس کو ملتی ہیں وہ جانتا ہے ان کی حیثیت کیا ہے۔ یہ دولت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ملے گی۔ آخری 3 جملے انگلش کے آپ سے ہر دفعہ کہتا ہوں، اس دفعہ بھی شاید کوئی نئے بندے آئے ہوں، شاید ہم میں سے نوجوانوں میں سے کوئی مرد کھڑا ہو اور صحیح معنوں میں ایک دوسرے کے شولڈر ٹو شولڈر ہو کر اس کام کو نبھائیں۔ اور وی آر ناٹ ہیئر ان دس ورلڈ ٹو کنکر دس ورلڈ۔ یہ بہت غیر مسلموں کو خطرہ ہے، ہم دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ہمیں اس دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، ہمیں اس دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو پیغام یہ سکھایا ہے کہ دنیا میں رہ کر تجھے دین سے محبت کرنی ہے۔ جب جس دنیا سے کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے، اس کو کانکر کر کے، اس پر حکمرانی کر کے ہم کیا حاصل کریں گے جو کل حکمرانی ختم ہو جانے والی ہے۔ So we are not here in this world to conquer this world. We are here to conquer the heart of the people. ہم دلوں کو فتح کرنا چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر. And you cannot conquer the heart of the people by having a nuclear bomb or by having millions of dollars or by becoming the prime minister or president. سب سے زیادہ نفرت والی اگر کوئی قوم ہے تو وہ تمام ممالک کے حکمران ہیں، یعنی وہ کسی دلوں میں راج نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جیسے ہیں ویسے ہیں، وہ محبت نہیں۔ تو یہ دنیا کو کانکر کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ ہے محبت۔ یہ زبان جانور بھی سمجھتا ہے۔ So we are here to conquer this world and we cannot conquer it without the love of the Prophet, and you cannot have the love of the Prophet in your heart, you cannot have love in your heart without the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. تو حضور سے محبت ہماری زندگی کا حصہ ہے، یہی ہمیں کامیاب بنائے گی اس دنیا میں، یہی ہمارا نام روشن کرے گی، اسی کی وجہ سے ہمیں عزت ملے گی، اسی کی وجہ سے ہمارے قدم جمیں گے، اسی کی وجہ سے خدا ہم سے راضی ہوگا، اسی کی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں گی، اور اسی کی وجہ سے ہم اس دنیا میں کامیاب ہوں گے۔ آپ سب یہاں آئے، نائف کی طرف سے میں سب آپ لوگوں کو اپنے دل کی گہرائیوں سے تمام بہنوں کو اور بھائیوں کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ یہاں آئے ہیں، سبق لے کے جائیں، پیغام لے کے جائیں، بے شمار کتابیں آ رہی ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے
کہ انگریزی میں بچوں کے لیے کتابیں لی ہیں، حضرت کیا پڑھائیں ان کو، یہ بہانہ بہت پرانا ہو چکا ہے۔ نائف میں ہر قسم کی کتابیں موجود ہیں، آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی، ترسوں بھی۔ اور اگر واقعی آپ سچ کہتے تھے تو میرا خیال ہے نائف سے ساری کتابیں آپ اٹھا کے لے جائیں، اور آج اگر آپ غلط کہتے تھے اور بہانہ بناتے تھے تو پھر اس بہانے سے بات بننے والی نہیں ہے۔ بہرحال میں بات مختصر کروں گا، تفصیلات آپ سے ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں، بس توجہ اس طرف دلانی تھی کہ یہ وہ واحد جلسہ ہے جو کامیاب ہے، خدا کی رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور وہ برکتیں اس سے حاصل ہوتی ہیں اور ہمیں ہو رہی ہیں جو ہمارے لیے زندگی میں مینار نور بنتی ہیں اور اس دنیا میں کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ رب العزت جو کچھ بھی کہا گیا اور جو کچھ بھی سنا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو جائے، اور قیامت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے حصے میں آ سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔